ود ان 3-4 منتھ یا 5 منتھ کے اندر آپ کو TRC کارڈ جو کہ ریزیڈنسی کارڈ ہے پرتگال کا وہ آپ انلاک کروا دینی ہے. جس دن سے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا اس دن سے لے کے 18 ماہ کے اندر آپ کو پہلا کارڈ میں لے کر آئیں گے. تو ہم آپ کو گولڈن ہینڈ شیک بھی دے سکتے ہیں, ہم آپ کو پاسپورٹ بھی دے سکتے ہیں, ہم آپ کو یہاں کی اگر بھی 2 سال کے اندر آپ کو پیپر مل جائیں, ڈاکومنٹس مل جائیں, تو اس سے بڑی کیا بات ہے. السلام علیکم دوستو, امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. پرتگال کے بارے میں جو TRC کارڈ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ TRC کارڈ کیا ہے اور کیسے ہمیں وہ ڈاکومنٹس ملتے ہیں اور ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے. اصل میں جو بات ہے کرنے والی وہ ہے ٹائم پیریڈ کی, کہ کتنے ٹائم کے اندر ہمیں پرتگال کے اندر پیپر مل جائیں گے. اور یہ سوال اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم وزٹ پہ آتے ہیں, اگر ہم ورک پرمٹ پہ آتے ہیں, اگر ہم اسٹڈی بیس پہ آتے ہیں, تو اس کے اندر کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو کنڈیشن ہے وہ بزنس بیس کی ہے. اگر آپ بزنس پہ آتے ہیں تو کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں اس ویڈیو کے اندر. دیکھیں, اگر آپ اسٹڈی بیس پہ آتے ہیں تو اسٹڈی بیس میں آپ کا جو ویزے کا سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس ہی الگ ہے, جس کے اندر بہت جلد آپ کو پیپر مل جاتے ہیں. بہت جلد, آپ ود ان 3-4 منتھ یا 5 منتھ کے اندر آپ کو TRC کارڈ جو کہ ریزیڈنسی کارڈ ہے پرتگال کا وہ آپ کو مل جاتا ہے. اگر آپ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں یا اگر آپ کسی اور کنٹری سے پرتگال میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ وزٹ ویزا پہ کسی اور کنٹری میں آتے ہیں, کسی اور کنٹری سے آپ پرتگال میں جاتے ہیں, یا اگر آپ کسی اور کنٹری میں ویسے ہی ادھر سے ادھر جاتے ہیں, یا آپ انلیگلی پرتگال میں انٹری کرتے ہیں, تو یہ جو بیس میں نے آپ کو 2 بتائی ہیں, ان دونوں بیسز کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ایک ہی پروسیجر کے اندر آپ کو لے کے ساتھ چلتے ہیں. کہ اگر ایک بندہ وزٹ ویزا پہ آتا ہے اور ایک بندہ انلیگلی آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, دونوں کا سٹیٹس ایک ہی طرح کا سٹیٹس ہے کہ دونوں جب آتے ہیں, آ کے جب اپلائی کرتے ہیں, ان کو ابھی جو ٹائم لگ رہا ہے, منیمم جو ٹائم لگ رہا ہے 2023 کے سٹارٹ تک, ان کو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ملنے کا پروسیس تیز ہو رہا ہے. جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ود ان 18 منتھس کے اندر آپ کو پیپر ملیں گے, جو کہ اس وقت ابھی 18 ماہ یا 18 ماہ کے اندر میل آ رہی ہے پہلی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سیف نے یہ بتایا کہ ایز سون ایز ہم اپنا کام تیز کر رہے ہیں اور تیز کرتے ہوئے ہم میل بھی اب جلدی آپ لوگوں تک پہنچائیں گے, اور آپ کو پیپر بھی ود ان 18 منتھس آپ کو پہلا کارڈ دیا جائے گا. یعنی کہ جب آپ پرتگال کے اندر آتے ہیں, آتے ہی آپ نے جس دن سے فائل لاک کروا دینی ہے, جس دن سے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا اس دن سے لے کے 18 ماہ کے اندر آپ کو پہلا کارڈ مل جائے گا, اگر آپ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں یا اگر آپ کسی اور طریقے سے پرتگال کے اندر آئیں. یہ پروسیس تھا ان لوگوں کا. اس کے بعد اسٹڈی بیس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹڈی بیس پہ جو آپ کو جو شک لگتی ہے, جیسے D88 ہے یا D90 ہے یا D92 ہے, ٹھیک ہے, یہ جو شکیں لگتی ہیں اس کے اندر آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں پرتگال کے اندر وہ جلد مل جاتے ہیں. اور اگر بات کریں کہ D7 ویزے کی یا D4 ویزے کی, جس کے اندر آپ یہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بھی ورک پرمٹ کے علاوہ ہٹ کے بزنس بیس کے اوپر آتے ہیں, جو بزنس کے لیے اسپیشلی آتے ہیں اور بزنس کیٹیگری کا ویزا لے کے آتے ہیں, ان کے لیے آرٹیکل ہی ایک الگ آرٹیکل ہوتا ہے. اور اس کے اندر ان لوگوں کو ایک تو سٹارٹنگ سے ہی ان کا ایز سون ایز پروسیس ہوتا ہے, اور ساتھ میں ہی ان کو پیپر بھی مل جاتے ہیں, اور ساتھ میں پرتگال کے اندر جو بزنس کرتے ہیں ان کی ایک الگ ہی کیٹیگری ہے. کیونکہ یہ امیگریشن جو لائرز ہیں, امیگریشن جو قانون ہے ان کے قانون کے اندر ہیں کہ جو لوگ بھی ہماری کنٹری کے اندر بزنس کرنے کے لیے آئیں گے ان کے لیے الگ سے رولز اینڈ ریگولیشن ہے, جو ویسے آتے ہیں ان کے لیے الگ رولز اینڈ ریگولیشن ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پرتگال بزنس کرنے کے لیے ایک امیزنگ پلیس ہے, اور زیادہ تر جن لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ ہے اپنی کنٹریز کے اندر, وہ لوگ جب پرتگال جیسی کنٹری میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں تو پرتگال ان کو ویلکم کرتا ہے, اور سب سے ایزی ہوتا ہے وہاں کسی بھی بندے کے لیے انویسٹمنٹ کرنا. یعنی کہ آپ 5,000 سے لے کے 15,000 کے اندر آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ 30 لاکھ تک, 10 لاکھ سے لے کے 10, 12, 15 لاکھ سے لے کے پاکستانی یا انڈین روپیز کی بات کریں تو 15-20 لاکھ روپیز کے اندر آپ ایک کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں یورپین کنٹریز کے اندر یا UK کے اندر آتے ہیں, اور ایک ہائی انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں, اور ان کے یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے, ان کے قانون کے اندر ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر
اتنی ہینڈسم اماؤنٹ اگر لے کے آپ ہماری کنٹری میں آئیں گے اور ہماری کنٹری میں آ کے بزنس کریں گے، آپ شو آف کروائیں گے، یہ پیسہ ہماری کنٹری میں لے کر آئیں گے، تو ہم آپ کو گولڈن ہینڈ شیک بھی دے سکتے ہیں، ہم آپ کو پاسپورٹ بھی دے سکتے ہیں، ہم آپ کو یہاں کی ریزیڈنسی بھی دے سکتے ہیں، ہم آپ کو نیشنلٹی بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہر طرح کی سہولیات ہیں کنٹریز کے حوالے سے کہ ان لوگوں کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں۔ جن لوگوں کے پاس بزنس کے مواقع ہیں، روزگار ہے، اور جن کے پاس پیسہ ہے، وہ انویسٹ کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں اور ایزیلی پیپر حاصل کرتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ قانون ہے، ہر ایک کے لیے۔ جو لوگ نارملی آتے ہیں، وزٹ ویزا پہ آتے ہیں، تو ان کا جو پروسیس ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پرتگال کا جو اس وقت منیمم پروسیس ہے وہ 18 ماہ سے لے کے 20 ماہ 2 سال کا پروسیس ہے، جس کے اندر آپ کو ٹی آر سی کارڈ مل رہا ہے، اور سب کو مل رہا ہے۔ اور میرے خیال سے یہ ایک سب سے زبردست آپشن ہے۔ اور جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پرتگال کے اندر اپنے ٹی آر سی کارڈ جمع کروا دیتے ہیں اور کام ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جرمنی کے اندر جا کے کرتے ہیں، اسپین کے اندر جا کے کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اٹلی میں آ کے کام کریں گے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ فرانس میں جا کے کام کریں گے۔ دیکھیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کر بھی رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ آتا ہے کہ ان کے جو فائل لاک ہے وہ ہی ختم کر دی جاتی ہے، وہ بلاک کر دی جاتی ہے۔ کافی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے بھی ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے جہاں کا انہوں نے ایڈریس دیا ہوتا ہے، وہاں جہاں پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کا انہوں نے کانٹریکٹ لگایا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جب سیف چھاپے مارتی ہے، چیک کرتی ہے، تو پھر وہاں پہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایشو بن جاتے ہیں، مسئلے بن جاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر 2 سال کے اندر آپ کو پیپر مل جائیں، ڈاکومنٹس مل جائیں، تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ پیپر مل جائیں گے، آپ کو وہاں کی زبان بھی آ جائے گی، سیکھ بھی جائیں گے، کل کو آپ ایزیلی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور نوکری سے نکل کے بزنس کی طرف آنا، یہ سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ لوگ نوکری سے سیکھتے ہیں تو پھر بزنس کرتے ہیں، اور سیکھیں بھی اور پھر بزنس بھی کریں اور آگے بھی بڑھیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی آپشن ہے، بہت اچھی آپشن ہے کاروبار کے لیے بھی، اور ویسے بھی وہاں پہ جو لوگ ہیں وہاں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور یا وہاں پہ ریزیڈنسی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے آگے بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو کہ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ پرتگال کا جو ٹائم پیریڈ ہے، کتنے ٹائم کے اندر آپ کو پیپر مل جاتے ہیں۔ یہ ایک وہاں پہ ایک لمیٹیشن ہے ٹائم کی کہ اس ٹائم تک آپ کو پیپر مل جاتے ہیں، اور حقیقتاً اتنے ٹائم میں ہی پیپر ملتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔